یہ آخری دعا جو میں کلمے کہتا ہوں، یا رب الحسین حق الحسین عشق صدر الحسین، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تجھے یا رب حسین، تجھے واسطہ حسین کے صدر کا، تجھے واسطہ امام کے سینے کا، امام کے منتقم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرو۔ لہٰذا جب یہ دعا مانگی جائے تو چونکہ امام کے لیے، امام کے ظہور کی تعجیل جب ہم مانگتے ہیں تو ان میں سے بہترین ایک وسیلہ یہ ہے کہ امام حسین کا واسطہ دے کر رب حسین سے دعا کی جائے۔ تو اس لیے یقیناً امام کے ظہور کی تعجیل، اس کا فائدہ ہم کو زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے دشمنان محمد و آل محمد ہیں جو آج ہمارے مزاحم ہیں، اور دنیا عدل کی پیاسی ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ یوسف زہرا جب پردہ غیبت کو چھوڑ کر اپنی مظلوم جد کا انتقام لے گا، اس وقت ہی دنیا عدل سے پر ہوگی۔ امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند سلام۔ نعرہ تکبیر۔ کافی ساری تعداد ہے، میرے خیال میں آپ خستہ ہیں، لیکن خستگی دور ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هو موجود قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الأشياء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ثم الصلاة والسلام على السيد اللطيف والعنصر الخفيف مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين، النبي المكرم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما
أسماء الحسن المعصوم المسموم المظلوم والحسين الغريب الشهيد المقتول المذبوح بأرض كربلاء بلا جرم وخطأ الذي قال في وقت البداية للخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا السكينة عليكن مني السلام وهرمه وسير إلى الكوفة والشام واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد العابدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض الصلوات عزاداران مظلوم کربلا پرساداران شہید نوا ارجمندان توحید فرزندان امام زمان آپ بزرگوں کے سامنے سلسلہ گفتگو اس نہج پہ پہنچا تھا کسی حدیث ثقلین کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ حدیث ثقلین مرسل اعظم کی ان مسلمہ احادیث میں سے ہے کہ جس میں نہ روایتاً نہ درایتاً کوئی اشکال کر سکتا ہے. پہلے دن عرض کیا تھا کہ 34 اصحاب رسول اس حدیث کے راوی ہیں. ہر قرن میں تواتر کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی. تو اس حدیث میں پیغمبر اکرم نے قرآن اور اطرت کو ایک دوسرے کے عدل قرار دیا. عدل کا معنی یہ کہ قرآن اور اہل بیت کو اکٹھے پیش کیا. جب پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد تمہارا ہادی کون ہوگا تو پیغمبر نے فرمایا ایک کتاب خدا ہے, دوسری اطرت مصطفیٰ ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جب تک تم قرآن کریم اور اطرت مصطفیٰ سے متمسک رہو گے تو میں رسول گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور کتاب خدا اور اطرت مصطفیٰ میں کبھی بھی جدائی نہیں ہے. اور عرض کیا تھا کہ نواسہ رسول نے اس کا بڑا بہترین انداز میں نو کے سنا پہ قرآن کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا تھا کہ دنیا والوں یاد رکھنا میں نواسہ رسول نو کے سنا پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ میرے نانے کا فرمان سچا تھا. آپ دیکھیں اسی سے تھوڑا سا آگے آج کہ قرآن کیا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. قرآن آیا ہے
تاکہ خلق کو خالق سے ملا دے، مخلوق خدا کو خالق حقیقی کے ساتھ مرتبط کر دے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ عوالم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا مقدمہ، عوالم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عالم ملکوت ہے، ایک عالم جبروت ہے، ایک عالم لاہوت ہے، ایک عالم ہاہوت ہے۔ عالم ملک، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت اور عالم ہاہوت۔ عالم ملک ہمارا یہ عالم جس میں ساری مادیات ہی مادیات، اور ہم نے اس میں نہیں رہنا۔ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے۔ قبلہ نثار شاہ صاحب، ان کے اعلانات میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ وہ ابھی سے یہ اس بات کے پیچھے ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ بات ٹھیک ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا، نہ ہی ہمارا یہ مقام ہے، نہ ہی ہم اس دنیا کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ایک محل گزر ہے، ایک گزرنے کا مقام ہے۔ یہ اس میں کوئی نہیں رہے گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ بہرحال یہ ہے عالم ملک۔ اگر انسان مانوی اعتبار سے ترقی کر لے تو عالم ملکوت میں جاتا ہے۔ عالم ملکوت کے بعد عالم جبروت میں اس کا اتصال ہوتا ہے، اور عالم جبروت کے بعد عالم لاہوت، اور اس کے بعد عالم ہاہوت ہے۔ اور جتنا بھی جس مقام پہ بھی آپ، چاہے عالم ملک سے لے کر عالم ملکوت، جبروت، لاہوت، جتنی بھی یہ عوالم ہیں، اس ہر عالم میں توجہ جو میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مذہب تشیع کیسا مذہب ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے صوفیت، عرفان اور دیگر کے مکاتب بنے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں توجہ چاہوں گا انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہ اسلام وہ مذہب ہے، اور خصوصاً تشیع وہ مکتب ہے کہ جس میں شریعت کسی مقام پہ بھی جدا نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا الشریعت اقوالی، شریعت کیا ہے؟ میرے اقوال کے مجموعے کا نام شریعت ہے۔ بد طریقت و افعالی، اور طریقت میرے افعال کا مجموعہ ہے۔ بد طریقت و احوالی بل حقیقت و احوالی، شریعت میرے اقوال، طریقت میری سیرت، اور حقیقت کیا ہے؟ وہ میرا احوال ہے۔ طریقت میرے افعال ہیں، شریعت میرے اقوال ہیں، اور حقیقت میرا احوال ہے۔ جتنے بھی دیکھیں یہ بزرگان جو مثلا ان عوالم سے آشنا ہیں، وہ مختلف راستوں سے آتے ہیں، لیکن کسی مقام پہ بھی شریعت جدا نہیں ہے۔ ایک شریعت کے ظاہری حکم ہوتے ہیں کہ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو عالم ملک سے بالا گیا، عالم ملکوت میں گیا، وہ اس کے تھوڑے سے راز سے آشنائی ہو جائے گی اسے۔ جب وہ عالم ملکوت سے عالم جبروت کا سفر کرے گا، اسے پھر حقیقت نماز اور ان احکام کی حقیقت کا اسے پتہ چلے گا، پھر اسے حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا، انسان عالم ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان نے اپنی زندگی کا یہ سفر طے کرنا ہے۔ اب یہ سفر کون طے کرائے؟ یہاں سے آپ کو اپنے ائمہ کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ اب یہ سارے سفر کون طے کرائے؟ اب اس کے لیے ضرورت ہے کہ عالم ملک میں بیٹھا ہوا ہو امام اور یہ کہہ دے کہ لو کشف الغطاء وما زدت یقینا، اگر یہ سارے عالم محو بھی ہو جائیں، توجہ چاہوں گا، اگر یہ سارے عالم ختم ہو جائیں، محو ہو جائیں، پردے ہٹ جائیں، لیکن ابو طالب کا لال یقین کی اس منزل پہ فائز ہے کہ اگر پردے ہٹ بھی جائیں تو اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان نے سفر کرنا ہے۔ اب شریعت جو آئی ہے وہ کس لیے؟ احکام آئے کس لیے؟ تاکہ اس انسان کو عالم ملک سے عالم ہاہوت تک کا سفر کرا سکے۔ اب یہ سفر کون کرائے گا؟ بڑا دور کا اشارہ ہے کہ جو اگر توجہ چاہوں گا جسے لوگ اپنا راہ پر معین کر لیں،
اور کسی مقام پہ، بڑے دور کا اشارہ ہے سمجھنا آپ نے ہے، کسی مقام پہ وہ یہ کہہ دے کہ جب انہوں نے اسے اپنا رہنما بنا لیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو مجھے سیدھے راستے پہ لگا دینا۔ لہذا وہ یہ سفر نہیں کرا سکتا، بلکہ وہی سفر کرا سکتا ہے کہ جو زمین پہ بیٹھا ہو اور یہ کہہ دے کہ اگر پردے ہٹ بھی جائیں تو میری یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ سفر کرا سکتا ہے۔ اور کتاب خدا کی دوسری خاصیت کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے کلام خدا مانا، وہ قرآن کے حقائق کی فصاحت ہے۔ قرآن فصاحت کے اعتبار سے بھی معجزہ، بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ، حقائق کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ دیکھیں قرآن میں فقط یہ لفظ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ لے اگر کہ قرآن یہ لفظ ہے، پیغمبر پہ یہ لفظ جو ہم لکھتے ہیں یہ لفظ نازل نہیں ہوئے، یعنی کوئی پیغمبر کے پہ لکھائی ہوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔ قرآن اترا قلب پیغمبر پہ، لفظ زبان پہ آتے ہیں، قلب پہ حقائق اترتے ہیں۔ قرآن مجموعہ ہے چند ایک چیزوں کا جس میں لطائف بھی ہے، حقائق بھی ہے اور چند ایک چیزیں ہیں۔ تو قرآن ان ساری چیزوں کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کیسے معجزہ ہے۔ جب قرآن نازل ہوا، لوگ آئے پیغمبر کے پاس اور آ کے کہنے لگے، اے محمد ابن عبداللہ، اے محمد کے یتیم، یہ تمہارا اپنا کلام ہے؟ تو جو تم میں ایک نتیجہ دوں گا، یہ آپ کا خود ساختہ کلام ہے، یہ کلام خدا نہیں۔ تو اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ پیغمبر، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا کلام نہیں، تم ان کو یہ دعوت دے دو کہ اس قرآن کے مقابلے میں، توجہ چاہوں گا، اس قرآن کے مقابلے میں وہ اپنا اپنا کلام لے کر آ جائیں۔ تو تاریخ اتنا بتاتی ہے کہ وہ سارے عرب کے بڑے پڑھے لکھے فصیح و بلیغ احباب بیٹھ گئے، تو جو چاہوں گا وہ سارے جمع ہو گئے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ادھر سے اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر تم ان کو کہہ دو کہ یہ چند ایک سورے لے آئیں۔ جب وہ چند ایک سورے نہ لا سکے تو پھر اللہ نے کہا وہ ایک سورت لے آئیں، چند آیات لے آئیں۔ تو خدا کی قسم عرب کے پڑھے لکھے بڑے بڑے علامے فہامے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ قرآن کا مقابلہ کریں، کہ قرآن صامت کا مقابلہ کریں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ جمع ہو گئے، انہوں نے جمع ہونے کے باوجود ایک کلام کو بس کیا، تو جو چاہوں گا چند ایک شعر لکھے۔ وہ جب وہ شعر لائے گئے تو انہوں نے خانہ کعبہ میں اویزاں کیے۔ خانہ کعبہ میں جب یہ شعر اویزاں ہو گئے، جب یہ شعر انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا دیے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ہی تو فصیح ہیں، بلیغ ہم ہی ہیں، فصاحت ہم پہ ختم، بلاغت ہم پہ ختم، اب تو نبی کیا لائے گا؟ نبی نے تو درس پڑھا نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، اب نبی نے تو درس پڑھا نہیں ہے، نبی کیا پیش کرے گا؟ یہ ان جاہلوں کا عقیدہ تھا، یہ ان مشرکوں کا عقیدہ تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کچھ نہیں جانتا، یہ نبی کا اپنا کلام ہے۔ تو خدا کی قسم، مجھے اس منبر کی قسم، پیغمبر سارا قرآن لے کے نہیں گئے، پیغمبر سارا قرآن لے کے نہیں گئے، بلکہ پیغمبر نے قرآن کی سب سے مختصر سورہ کوثر جو 2 سطروں پہ مشتمل ہے، سورہ کوثر کو پیغمبر جب لے کے گئے، ادھر سے ان کا وہ بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت کے نعرے لگانے والے ان شہراء، ان ادیب حضرات کا وہ کلام نصب تھا، یا ادھر سے پیغمبر نے قرآن کی 2 سطریں لی اور ان 2 سطروں کو جا کے خانہ کعبہ میں اویزاں کیا، تو وہ کافر بول اٹھے کہ ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام خدا تھا۔
یہ قرآن صامت، توجہ چاہوں گا، قرآن صامت کا ایک رخ یہ ہے کہ جب قرآن صامت کے اعجاز کو گرانے کے لیے کوئی مشرک، کوئی کافر یہ کہہ دے کہ یہ پیغمبر کا اپنا بنایا ہوا ہے، توجہ چاہوں گا، یہ پیغمبر کا اپنا بنایا ہوا ہے، تو پیغمبر کام یہ کرتا ہے کہ اس کو جا کے خانہ کعبہ میں بلند کر کے کہتا ہے کہ یہ میرا بھی بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور اسی طرح جب قرآن ناطق کو بتانا ہوتا ہے تو پیغمبر آتا ہے خانہ کعبہ میں اور پشت پہ سوار کر کے جاتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ یہ قرآن ناطق بھی میرا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن صامت بھی میرا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے، فقط میں یہ دکھانے آیا ہوں، اس کو لیا بھی میں نے خانہ خدا سے تھا، توجہ چاہوں گا، اس کو میں نے لیا بھی خانہ خدا سے تھا، اب خانہ خدا میں ہی اس کو اپنے پشت پہ، اپنے کندھوں پہ سوار کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ہے، کسی اور کو اختیار نہیں کہ جس طرح قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کلام مان لے، اسی طرح قرآن ناطق کے مقابلے میں بھی کسی اور کو قرآن اور نائب رسول مان لے۔ یہ پیغمبر نے اس وقت یہ بتایا تھا۔ اور جب قرآن کی فصاحت کی بات آتی ہے کہ جتنا قرآن فصیح ہے، خدا کی قسم اس سے کم اہل بیت رسول فصیح نہیں ہے۔ یعنی جتنی قرآن کی فضیلت ہے اور جتنی قرآن کی فصاحت ہے، اہل بیت کی فصاحت بھی اس سے کم نہیں ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ قرآن کیا ہے، فقط ایک جملہ اس واقعے سے قبل۔ یہ قرآن معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہو، توجہ سے سننا، اگر تم یہ چاہو کہ خدا تمہارے ساتھ باتیں کرے تو قرآن کو پڑھ لیا کرو، اور اگر خود چاہو کہ خدا سے ہم کلام ہو تو یا نماز پڑھ لیا کرو یا دعا مانگ لیا کرو۔ یہ معصوم فرماتے ہیں۔ تو واقعہ اس طرح ہے کہ جب امیر المومنین، اب دیکھنا مولا کی فصاحت، قرآن کی فصاحت کا اعجاز تو آپ نے سن لیا، اب چلتے ہیں اطرت کی فصاحت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ جب مولا علی ابن ابی طالب، آپ نے مولا کی ذات پہ صلوات نہیں پڑھتی، نعرہ حیدری، مولا امیر المومنین جب جنگ جمل سے مظفر اور منصور ہو کر واپس پہنچے تو امیر شام العبد الخصام، ناپاک باپ کی ناجائز اولاد، اس نے اپنے نجس ہاتھ سے ایک خط لکھنا شروع کیا، بیت المال کا، مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال استعمال ہوا، اس کا نجس ہاتھ استعمال ہوا، اور ایک تحریر نامہ وجود میں آیا جس کی عبارت کچھ اس طرح سے تھی کہ اے علی ابن ابی طالب، میں نے سنا ہے کہ تو جنگ جمل سے کامیاب ہو کے لوٹا ہے، لیکن یاد رکھ کہ تو نے اپنے لیے، یہ معاویہ کے جملے سنا رہا ہوں جو اس نے امام کی طرف لکھے۔ اب ان جملوں کو دیکھنا، پھر امام کی فصاحت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ معاویہ نے کہا، علی تو نے اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کیا جو تیرے فائدے میں نہیں، تیرے نقصان میں ہے۔ اب جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام مجالس المومنین، شہید ثالث کی یہ کتاب ہے، اور یہ وہ شہید ہے کہ جو قاضی القضات تھے ہمارے پورے بر صغیر کے۔ چلو بات آ گئی، آپ کو اگر ان کا واقعہ سنا دوں تو آپ ایک سلوات پڑھیں میرے اس لیے کہ جو چیز ممبر سے بیان کی جائے اس کو پورے پروف سے بیان کرنا چاہیے۔ اس شہید کا کچھ اس طرح واقعہ ہے، اسے شہید ثالث بھی کہتے ہیں۔ ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ یہ پورے بر صغیر کے قاضی القضات تھے، قاضی نور اللہ شوشتری۔ اب دیکھنا اس بزرگ کی عظمت، قاضی نور اللہ شوشتری ایک نہیں، دو نہیں، فقہائے خمسہ میں یہ ماہر تھے،
فتویٰ دیتے تھے 5 فقوں میں، ایک فقہ جعفری اور 4 دوسری فقہ اربع، جسے آپ فقہ اربع کہتے ہیں، یعنی تقابل ادیان میں یہ آدمی ماہر تھا۔ اچھا، انہوں نے تشیع کے، جب انہوں نے دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا احقاق الحق۔ توجہ سے سننا میری بات، آج جتنی بھی آپ کو مناظرے میں کتابیں نظر آ رہی ہیں، ان کی مرکزی چند ایک کتابیں ہیں، ان کی مرکزی چند ایک کتابیں ہیں کہ جہاں سے آج کوئی فارسی میں لکھ رہا ہے، کوئی اردو میں لکھ رہا ہے، کوئی عربی میں لکھ رہا ہے، لیکن ہماری وہ جسے آپ کہیں منبع کتب وہ چند ایک ہے، جن میں سے ایک کتاب یہ احقاق الحق ہے۔ ایک نے، دو نے، 16 جلدوں میں یہ کتاب ہے، جس میں تشیع کو اس بندے نے ثابت کیا ہے، احقاق الحق یعنی حق کا اثبات، و ابطال الباطل اور باطل کا بطلان۔ اس آدمی نے جب یہ احقاق الحق لکھی، یہ لکھ رہے تھے، توجہ چاہوں گا، جب یہ لکھ رہے تھے 3 یا 4 سال تھے، تو قاضی القضات بہت بڑا منصب تھا اس وقت، تو 3 یا 4 سال ایک آدمی جاسوس مقرر کیا گیا کہ دیکھو یہ قاضی القضات یہ کیا کام کرتا ہے تنہائی میں۔ آدمی مقرر ہو گیا، 3 سال اس نے ان کی شاگردی اختیار کی، فقط ایک راز کو فاش کرنے کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، اب دیکھیں واقعاً تشیع ہم تک اسے سرخ تاریخ کہا جاتا ہے، تشیع کو، تشیع اب آج ہم تک ویسے ہی نہیں پہنچ گئی، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آئندہ نسلیں میں کوئی قربانی دینی پڑے گی ہمیں آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے اس تشیع اور شیعت کو، تو کبھی دریغ نہ کیجیے گا، اور اللہ سے توفیق بھی یہ مانگتے ہیں کہ اگر ہماری گردنیں کٹتی ہیں تو کٹ جائیں، لیکن ہم تشیع پہ قربانی دینے سے کبھی گریزاں نہ ہوں۔ اور واقعی یہ انتہائی مشکل، اگر آپ تاریخ تشیع دیکھیں تو اسے سرخ تاریخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ میرے درمیان میں تھوڑی سی گفتگو متعارضہ جملہ کے طور پہ آ گئی ہے، معافی چاہوں گا۔ تو یہ قاضی نور اللہ ششتری کتاب لکھ گئے تھے احقاق الحق، 3 یا 4 سال ایک بے غیرت نے ان کی شاگردی اختیار کی، ان کا شاگرد بنا رہا، اور تھا وہ جاسوس۔ 3-4 سال کے بعد اس نے کہا کہ آپ کی جو کتاب لکھ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا نسخہ مجھے دے دیں، یہ جو آپ نے مسودہ لکھا ہے اس کے چند ایک صفحے مجھے دے دیں۔ وہ قابل اعتبار ان کے لیے بن گیا، انہوں نے وہ تھوڑا سا مسودہ اٹھا کر چند ایک ورقے اس کو دے دیے، اس نے وہ یہ ورقے لیے، حاکم کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ جسے آپ نے قاضی القضات بنایا ہوا ہے یہ آدمی شیعہ ہے اور شیعت کے حق میں کام کر رہا ہے، اور آپ کی یہ جو ساری باتیں ہیں جو شیعت کے علاوہ جتنا بھی جو کچھ ہے اس سب کو وہ باطل کر رہا ہے۔ اگر اس آدمی نے کتاب لکھ دی تو پھر ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور واقعا آج تک اس احقاق الحق کا جواب نہیں دیا گیا، آج تک اس کتاب کا جواب نہیں دیا گیا۔ وہ گیا، بہرحال مختصر کرتا ہوں، یہ پورا پروپیگنڈا تھا کہ اس چونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے یقیناً یہ کوئی کام کرے گا۔ اب دربار کے جو مفتی ہوتے ہیں ان کے فتوے بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ثابت ہو گیا جب کہ یہ آدمی شیعہ ہے اور شیعت کے مفاد میں کام کر رہا ہے، انہوں نے اس کے لیے کہا کہ اس کے لیے اب سزا مقرر کی جائے۔ سزا مقرر ہوئی۔ اب سننا عزیزان محترم، میرے بزرگ سامعین، میرے نوجوان ساتھیوں، غور سے سننا، واقعا عجیب تاریخ ہے اس آدمی کی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مفتی صاحب نے، اللہ کی لعنت ہو اس خبیث پہ، جب اس نے سزا مقرر کی تو کہا عجیب سزا ایسے تاریخ میں پہلے کسی نہیں دی گئی۔ اب دیکھیں جتنا آدمی کربلا والوں کو مانتا ہے نا، جتنا کربلا سے بڑھ کر اصلا ظلم کا تصور نہیں ہے، اور کربلا کے ماننے والوں پہ بھی جتنے ظلم ہوئے نا، بہت زیادہ ظلم ہوئے۔ اب آپ دیکھیں وہ مفتی آ گیا، اس نے کہا کہ یہ آدمی واجب القتل ہے، لیکن اسے عام زہر یا تلوار کے ذریعے نہیں مارنا، کرنا اس طرح ہے کہ ایک خاردار لکڑی لی جائے، اسے بڑی محفل میں لایا جائے ایک میدان میں، اور ایک آدمی کو معین کیا جائے کہ اس کے جسم پہ وہ خاردار لکڑی مارتا رہے، اس کا گوشت ہڈی سے جدا ہو جائے۔ یہ باتیں اب سن رہی ہے، اصلا
قابل محسوس اگر ہوں تو ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. اس کے جسم پہ دیکھیں ایک ضرب ہوتی ہے جو چھری یا چاقو سے ماری جاتی ہے, ایک لکڑی کے ساتھ مارا جاتا ہے. اب وہ لکڑی لی گئی, اس قاضی نور اللہ ششتری کے بدن پہ ماری گئی, اور اس کا یہ جو گوشت تھا یہ ہڈیاں جدا ہو گئی, گوشت جدا ہو گیا. پھر کہا اسی پہ اکتفا نہیں کرنا بلکہ ایک تانبے کی دیگ لائی گئی, ان کے سر پہ رکھی گئی, ان کے سر پہ وہ دیگ رکھی گئی اور اس میں انگارے تھے, اس میں انگارے تھے. یہ نور اللہ ششتری کا مغز جو ہے وہ باہر آیا, روح نے پرواز کی. یہ اس شہید نے یہ کتاب لکھی تھی احقاق الحق, اور ابھی جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ بھی اسی نے لکھا ہے مجالس المومنین میں. شہید کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات. باقی اس آدمی نے بہت کتابیں لکھی اور اس کی تاریخ تشیع میں اس آدمی کا بہت کردار ہے. یہ جو کتاب آپ کو بتا رہا ہوں نا احقاق الحق, یا کسی مولوی سے پوچھ لیں, کسی مولانا سے پوچھ لیں, جتنی بھی ہماری مناظرے کی کتابیں ہیں سب انہی کتابوں سے لی گئی ہیں, حوالے انہی کتابوں سے لیے گئے ہیں. اس آدمی نے مناظرہ کرنا سکھایا, مناظرے میں کیسے وارد کیا جاتا ہے آدمی کو, یا اس آدمی نے یہ فن سکھایا. بہرحال خلاصہ یہ کہ اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. اب واقعہ کیا ہے کہ جب معاویہ نے خط لکھا امام کو تو معاویہ کے خط کے یہ جملے تھے کہ اے علی ابن ابی طالب, تو نے اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کیا جو تیرے فائدے میں نہیں تیرے نقصان میں ہے. توجہ چاہوں گا, تو نے طلحہ و زبیر کو قتل کیا, تو نے ام المومنین کو شکست دی, اب تیار ہو جا جنگ کے لیے. اس نے کہا کہ معاویہ کے جملے سنا رہا ہوں, اس نے کہا کہ میں تم پہ ایسا شعاب ثاقب گراؤں گا, توجہ چاہوں گا, میں تم پہ ایسا شعاب ثاقب گراؤں گا کہ جسے یہ آندیاں متزلزل نہیں کر سکیں گی, جسے پانی بجھا نہیں سکے گا. جب وہ گرے گا تو چھا جائے گا, جب چھا جائے گا تو سوراخ کر دے گا, اور جب سوراخ کر دے گا تو جلا ڈالے گا. اے علی ابن ابی طالب, اب جنگ کے لیے آمادہ ہو جا, بس سلام. اتنا اس کا خط تھا. اب ادھر سے وارث منبر سلومی نے, اب دیکھیں معاویہ کے ایسے جملے تھے, اب امیر المومنین کے کیسے جملے ہوں گے. اب امیر المومنین نے خط لکھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, من عبد اللہ وابن عبدہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی رسول اللہ و وصیہ و ابی الحسن بن حسین و قاتل ام کا و جد کا و خال کا. کہوں گا کہ معاویہ تو نے علی کو للکارا ہے, تو نے علی کو للکارا ہے. یاد رکھ یہ اللہ کے بندے. دیکھیں اس خط میں, دیکھیں جب میں نے عرض کیا تھا کہ فصاحت کسے کہتے ہیں, بلاغت کسے کہتے ہیں, جو احباب فصاحت اور بلاغت کی تعریفیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں ایک لفظ میں کئی راز ہوتے ہیں. اب معاویہ کا جواب دینا تھا, لیکن امیر المومنین نے اپنی پوری حقانیت کو چند ایک جملوں میں فرما دیا. اسے کہتے ہیں فصاحت. اب امیر المومنین کیا فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ اے معاویہ یاد رکھنا میں اللہ کا بندہ ابو طالب کا لال ہوں. توجہ چاہوں گا, ابو طالب کا لال ہوں, اور ابو طالب کے لیے یہ لفظ استعمال کیے من عبداللہ وابن عبدہ. اس سے امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں کافر کا بیٹا نہیں, میں کافر کا بیٹا نہیں, مومن کا بیٹا ہوں. پھر امام نے کہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب, امیر المومنین میں ہوں, تو امیر المومنین نہیں ہے. تجھے لوگوں نے بنایا ہے, مجھے اللہ نے بنایا ہے. پھر امام نے فرمایا اسی پہ اکتفا نہیں, امام نے پھر کہا کہ وہ اخی رسول اللہ, رسول کا بھائی میں ہوں, وہ وصی ہوں, اور رسول کا وصی اور جانشین میں ہوں. پھر امام نے فرمایا دیکھیں یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا ان میں واقعی فصاحت ہے. پھر امام نے فرمایا ابی الحسن والحسین, حسنین کا بابا میں ہوں, حسنین کا بابا میں ہوں. جب یہاں تک پہنچے امام نے اپنا سارا وہ خاندانی نسب
اور اس خاندانی شرافت کو بیان کیا. اب یہاں سے آگے جلال حیدری، اب جمال حیدری ختم ہوا، جلال حیدری آغاز ہوا. امام نے فرمایا وقاتل جدے کا، وعمے کا، وخالے کا، کہ اے معاویہ یاد رکھنا تو نے علی کو للکارا ہے لیکن تو اپنے باپ دادا کو بھول چکا ہے. معاویہ تو اپنے باپ دادا کو بھول چکا ہے. یاد رکھ انا قاتل و جدے کا، بابی کا، بخالے کا، میں تیرے ماموں کا قاتل، تیری جد کا قاتل، تیرے خالو کا قاتل ہوں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جس تلوار سے میں نے ان کو قتل کیا تھا وہ تلوار آج بھی میرے پاس موجود ہے. اور امیر المومنین ایک اور خطبے میں فرماتے ہیں کہ اے معاویہ یاد رکھنا اگر تو نے علی کو جنگ کی دعوت دی تو ان بے گناہ افراد کو نہ مروا بلکہ تو بھی میدان میں نکلا. ادھر سے میں علی بھی نکلتا ہوں، میں ذوالفقار حیدری کو لیتا ہوں، میں بھی میدان میں آتا ہوں، تو بھی میدان میں اترا. پھر دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کا لال بہادر ہے یا ابو طالب کا لال بہادر ہے. امیر المومنین نے فرمایا تھا معاویہ یاد رکھنا نہ تمہاری اس خاندان میں کوئی شرافت ہے نہ تمہارے نسب میں کوئی شرافت ہے. جہاں تک بات حسب کی ہے تو تو بھی میدان میں نکلا، میں بھی میدان میں نکل آتا ہوں. امام نے پھر فرمایا تھا کہ آگے واقعی عجیب جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ معاویہ وہی تلوار آج میرے پاس ہے اور علی کے پاس وہی دل اور گردہ موجود ہے. علی آج بھی اپنے پہلو میں وہی جگر اور گردہ رکھتا ہے. علی کے ہاتھ میں آج بھی وہ رسول کی تھمائی ہوئی تلوار ذوالفقار حیدری موجود ہے. لیکن معاویہ یاد رکھنا مستبدلت باللہ ربن. عجیب جملے ہیں. اس سے واقعی مولا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معاویہ مسلمان نہیں کافر ہے. مولا فرماتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مولا فرماتے ہیں کہ معاویہ مستبدلت باللہ ربن، میں نے اللہ کے علاوہ کوئی رب تبدیل نہیں کیا. اب پتہ یہ چلا کہ علی کے رب میں اور معاویہ کے رب میں بہت فرق تھا. معاویہ مومن نہیں تھا، معاویہ کافر تھا. پھر مولا فرماتے ہیں مستبدلت باللہ بالاسلام دینا، اور خدا کی قسم علی نے نہ تو اسلام تبدیل کیا، نہ رب تبدیل کیا، نہ نبی تبدیل کیا. پتہ یہ چلا کہ معاویہ نہ مومن تھا نہ مسلمان تھا. معاویہ نے اللہ کو بھی تبدیل کر لیا تھا، معاویہ نے اپنے اسلام کو بھی تبدیل کر لیا تھا، اور نہ ہی معاویہ نے مرسل اعظم کو پیغمبر مانا تھا. مولا فرماتے ہیں مستبدلت باللہ محمد النبیہ، میں نے خاتم المرسلین کو نبی مانا ہے. لیکن معاویہ تو اب نبی کی نبوت کا منکر ہو چکا ہے. ولا بالسیف بدلا، اور نہ ہی میں نے تلوار کو تبدیل کیا ہے. چار چیزیں مولا نے بیان کی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاویہ نے ان ساری چیزوں کو تبدیل کر لیا تھا. اب یہ خط لکھا گیا، یہ خط کی بلاغت ایک طرف، لیکن جس شخص کو دیا گیا یہ خط، وہ شخص بھی ترمح بن عدی اس کا نام ہے. شہدائے کربلا میں سے ایک شہید ہے وہ ترمح بن عدی. یہ عدی خاندان سے اس کا تعلق ہے. کہتے ہیں کہ جب خود مولا نے حکم دیا ترمح میں نے خط لکھا ہے، وہ معاویہ کو بھیجنا ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تو جا، چونکہ یہ انتہائی فصیح و بلیغ شخص تھا. مولا نے حکم دیا اپنے اصحاب کو کہ اس کے لیے ایک سواری کا انتظام کیا جائے. سواری آمادہ ہوئی. ترمح سے کہا کہ اب ترمح تم چلے جاؤ. بس کتاب میں موجود ہے کہ ترمح نے خط کو لیا، بسم اللہ پڑھا اور اپنے لیے سعادت کو سمجھا. یہ ترمح سواری پہ سوار ہوا اور چل نکلا. جب یہ نکلا شام کے قریب پہنچا، شام کے قریب، ملک شام. جب وہاں پہنچا دمشق کے قریب یہ پہنچا
تو معاویہ اپنے احباب کے ساتھ سیر پہ نکلا ہوا تھا. اس شخص کی فصاحت سننا. دیکھیں امیر المومنین کے اس فصاحت کے در پہ پلنے والے کتنے لائق شاگرد ہیں. وہ معاویہ کے اشیاء بردار آتے ہیں اور آ کر چونکہ اس کا جو ترماح بن عدی تھا اس کا قد بہت لمبا تھا. لمبے قد سے آپ پریشان نہ ہوا کریں, اچھے آدمی کے بھی لمبے قد ہوتے ہیں. تو ایک شخص تھا نا جس کا لمبا قد نہیں تھا, لیکن اچھے آدمی کے بھی لمبے قد ہوتے ہیں. وہ ایک برا تھا, سارے برے نہیں ہوتے. اس کا انتہائی طویل قد تھا. ادھر سے عمرو العاص آیا. اس نے جب حضرت ترماح بن عدی کو دیکھا تو مذاق سے اسے کہا ہے کہ حل خبر عندک من السماء, کیا تیرے پاس کوئی آسمان کی خبر ہے؟ عرض کیا لمبا تھا اس لیے اس نے یہ طنزاً کہا تھا کہ تیرے پاس کوئی آسمان کی خبر ہے. تو خدا کی قسم عجیب جملے ہیں اس امام کے مکتب کے لائق شاگرد کے. یہ کہتا ہے کہ ہاں نام میرے پاس خبر ہے. اللہ ربی فی السماء و ملک الموت فی الہوا و امیر المومنین فی القضاء یا اہل العداوت والشقاء. ہاں میرے پاس خبر ہے آسمان کی. کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا رب آسمانوں میں ہے, ملک الموت ہوا میں ہے, امیر المومنین آپ کے پیچھے ہے. اب یاد رکھنا اے اہل شقاوہ, اے وہ لوگ جو شقی ترین ہو, اب یاد رکھنا امیر المومنین بھی آنے والا ہے. اس نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا, اب ترماح نے کہا اقبل تو, جملے سننا سامعین محترم, یہ کہتا ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا اقبل تو من عند سید رضی تقی نقی مرضی, میں اس سے آیا ہوں کہ جو سید ہے, رضی ہے, تقی ہے, مرضی ہے. کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہا اریدو, اب جملے سننا, کہتا ہے اریدو الردی الموزی انہو امیرکم, اب اس کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ جو انتہائی خبیث شخص ہے جسے تم اپنا امیر سمجھتے ہو. اب جب عمر عاص پریشان ہو گیا کہ میں نے اس کے ساتھ تو ایک مذاق کیا تھا لیکن اب پھنس گیا ہوں, کیا کیا جائے؟ تو ان جملوں سے یہ سمجھ گیا کہ اس نے جانا معاویہ کے پاس ہے. یہ عمر العاص جاتا ہے اور معاویہ کو جا کے خبر دیتا ہے کہ انتہائی فصیح شخص آیا ہے. لگتا ایسے ہے کہ امیر المومنین نے کوئی خاص پیغام بھیجا ہے آپ کے لیے. تو بس میں مختصر کرتا ہوں واقعہ. معاویہ نے ایک خیمہ نصب کروایا. معاویہ نے ایک خیمہ نصب کروایا. اس آدمی کی فصاحت سننا, بہت لمبا واقعہ میں مختصر بیان کروں گا. معاویہ نے خیمہ نصب کرایا